خیر آئیے اس انتہائی دلچسپ تاریخی سفر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج ہم جس تفصیلی تجزیے پر بات کرنے والے ہیں وہ پیغمبر اسلام کی ابتدائی زندگی سے جڑی نشانیوں اور پیشین گوئیوں پر گہری روشنی ڈالتا ہے۔ بغیر کسی دیر کے سیدھا ان تاریخی حوالوں کی طرف چلتے ہیں جو اس سورس مٹیریل کا اصل مرکز ہے۔ اب ذہن میں شاید یہ سوال آئے کہ آخر دہائیوں کے فاصلے پر ہونے کے باوجود ایک فارسی آگ کی پوجا کرنے والے اور ایک شامی راہب نے بالکل ایک جیسی تاریخی نشانیوں کو کیسے پہچان لیا؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ہماری آج کی اس پوری کھوج کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کی تاریخی ڈیٹیکٹیو سٹوری ہے جو مختلف ثقافتوں اور مذاہب پر پھیلی ہوئی ہے، اور سچ میں یہ دیکھنا حیران انگیز ہے کہ کیسے الگ الگ خطوں کے لوگ ایک ہی حقیقت کی تلاش میں تھے۔ لیکچر سب سے پہلے جس چیز پر زور دیتا ہے وہ بظاہر تو ایک بہت ہی معمولی سا کام لگتا ہے، یعنی بکریاں چرانا، لیکن اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو دراصل یہ انسانی معاشروں کی پیچیدہ قیادت کے لیے ایک انتہائی اہم اور کٹھن تربیتی مرحلہ تھا۔ سوچئے ذرا، اس کام سے بے پناہ صبر اور مختلف مزاج کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی وہ قائدانہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جو کسی بھی بڑی تحریک کے رہنما کے لیے بالکل لازمی ہے۔ یہ ایک قسم کی ڈیوائن لیڈرشپ ٹریننگ تھی۔ اچھا، اب یہ قائدانہ سفر ایک بالکل نیا رخ لیتا ہے جب پیغمبر کی عمر محض 12 سال تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ بظاہر یہ ایک عام سا سفر لگتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے یہ تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ ثابت ہوا۔ شام کے سفر میں ان کا سامنا بحیرہ نام کے ایک مشہور عیسائی راہب سے ہوا۔ سورس کے مطابق آسمانی کتابوں کے گہرے علم کی بدولت اس راہب نے اس 12 سالہ لڑکے میں ان نشانیوں کو فوراً پہچان لیا جن کا ذکر پرانی کتابوں میں تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہی آخری پیغمبر ہیں، اور ساتھ ہی اس نے چرچا کو خبردار بھی کیا کہ اگر آس پاس کے مقامی قبائل نے اس بچے کو دیکھ لیا تو حسد کی وجہ سے وہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے اس نے انہیں فوراً مکہ واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اب یہاں سے ہماری یہ کہانی ایک بہت ہی دلچسپ کردار کی طرف مڑتی ہے، اور وہ ہیں سلمان فارسی۔ ان کی سچائی کی تلاش کا سفر کسی بڑی ایپک کویسٹ سے کم نہیں۔ سلمان کی زندگی ایک واقعی وسیع جغرافیائی اور روحانی سفر کو درشاتی ہے۔ فارس کے عیش و عشرت والے ماحول میں جہاں وہ ایک آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی تھے، وہاں سے لے کر عرب کی غلامی تک ان کا سفر حیران کن ہے۔ حق کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، شام گئے، سچائی کی تلاش میں عیسائیت قبول کی، اور پھر موصل اور مدائن کے مختلف راہبوں سے علم حاصل کرتے رہے۔ ان کی لگن اتنی سچی اور گہری تھی کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے غلامی جیسی مشکل ترین آزمائش کو بھی برداشت کیا تاکہ وہ بالآخر عرب کے شہر مدینہ پہنچ سکے۔ ذرا اس بات پر غور کریں۔ 10 اپنی اس طویل زندگی اور مسلسل تلاش کے دوران سلمان نے سچائی کی اس پیاس کو بجھانے کے لیے ایک کے بعد ایک پورے 10 مختلف عیسائی راہبوں کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان کا 10واں اور آخری راہب اپنی وفات سے ٹھیک پہلے سلمان کو کچھ انتہائی واضح اور آسانی سے پرکھی جا سکنے والی نشانیاں بتاتا ہے۔ اس نے ہدایت کی کہ اب تم عرب کا رخ کرو۔ اس نے بتایا کہ آنے والے پیغمبر کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، لیکن ہدیہ یعنی تحفہ خوشی سے قبول کریں گے، اور تیسری بات، ان کی پیٹھ پر نبوت کی ایک خاص مہر ہوگی۔ مدینہ پہنچ کر سلمان، جو اب وہاں ایک غلام تھے، انہیں آخرکار ان نشانیوں کو آزمانے کا موقع مل ہی گیا۔ یہ واقعہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ انہوں نے ان نشانیوں کو دراصل ٹیسٹ کیسے کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے وہ کچھ کھجوریں لے کر گئے اور انہیں صدقہ کہہ کر پیش کیا۔ لیکچر بتاتا ہے کہ پیغمبر نے ان میں سے ایک کھجور بھی خود نہیں کھائی اور ساری کی ساری غریبوں میں تقسیم کر دی۔ پھر کچھ دن بعد سلمان واپس آئے اور اس بار انہوں نے کھجوریں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ہدیہ یعنی تحفہ ہے۔ اس دفعہ پیغمبر نے اسے بخوشی قبول کر لیا۔ تو لیجئے، شامی راہب کی بتائی ہوئی پہلی 2 نشانیاں تو بالکل حرف بحرف پوری ہو گئی۔ اب بچی تیسری اور آخری نشانی، مہر نبوت۔ سورس میں واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب پیغمبر نے محسوس کیا کہ سلمان ان کی پیٹھ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھ کر اپنی چادر تھوڑی سی ہٹا دی۔ سلمان نے جیسے ہی کندھے کے پاس ابھرا ہوا وہ گوشت کا نشان دیکھا، ان کے آنسو نکل آئے۔ سوچئے اس لمحے کو، دہائیوں پر محیط ان کی وہ تھکا دینے والی تلاش آخرکار اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ پر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سلمان کو غلامی سے آزاد ہونے کے لیے اپنے مالک کی ایک نہایت کڑی شرط پوری کرنی تھی۔
شرط تھی 360 کھجور کے درخت لگانا۔ لیکچر اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے یہ تمام 360 درخت لگائے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی پودا مرجھایا نہیں، سب نے مضبوطی سے جڑ پکڑ لی۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ آزادی ملنے کے بعد ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب بھی لوگ ان سے ان کا نسب یا قبیلہ پوچھتے تو ان کا ایک بہت ہی طاقتور جواب ہوتا تھا، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ یہ جملہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ حق مل جانے کے بعد سلمان نے اپنے پرانے تمام قبائلی اور علاقائی تعصبات، تمام طبقاتی فرق کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب یہاں سے یہ تفصیلی جائزہ ہمارا رخ ان دعووں کی طرف موڑتا ہے جو دنیا کی دیگر بڑی کتابوں اور مختلف ثقافتوں میں انہی نشانیوں سے متعلق ہیں۔ لیکچر اس حوالے سے صحابی عبداللہ بن عمر کا ذکر کرتا ہے، جنہوں نے تورات کے ایک عربی ترجمے میں ایسی صفات ڈھونڈ نکالی جو بالکل انہی نشانیوں سے ملتی جلتی تھیں۔ انہوں نے بالکل وہی تفصیلات پائیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص جو ان پڑھ لوگوں کا محافظ ہوگا، جو بازاروں میں چلا کر یا شور مچا کر بات نہیں کرے گا، اور جو برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف کرنے کو ترجیح دے گا۔ اسی طرح ہمیں جدید دور کی ایک دلچسپ مثال بھی دی گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالاحد داؤد، جن کا پہلا نام ڈیوڈ بینجامن تھا، وہ عراق میں ایک عیسائی مشنری کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان کا مقصد دراصل بائبل کی آیات پر مسلمانوں کے دعووں کو غلط ثابت کرنا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس گہرے مطالعے اور تحقیق نے ان کا پورا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنا راستہ بدلا بلکہ بائبل میں محمد کے نام سے ایک بہت مشہور کتاب بھی لکھ ڈالی۔ یہ سکھاتا ہے کہ کیسے سچی نیت سے کی گئی گہری تحقیق کسی انسان کا ورلڈ ویو مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے۔ اور بات صرف ابراہیمی مذاہب تک محدود نہیں ہے۔ سورس یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ان نشانیوں کا ذکر ہندو مت کی کتابوں یعنی ویدوں میں بھی ملتا ہے۔ وہاں سنسکرت کے لفظ نراشنس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لفظ کا ترجمہ بنتا ہے تعریف کیا ہوا، جو کہ عربی لفظ محمد کے معنی کے بالکل عین مطابق ہے۔ لیکچر کہتا ہے کہ انہی کراس کلچرل حوالوں کی وجہ سے آگے چل کر تامل ناڈو کے کچھ مشہور سیاستدانوں نے بھی اسلام کا راستہ چنا۔ اچھا، اب اس سب کے بعد ہم اس سورس کے سب سے آخری اور اہم حصے کی طرف آتے ہیں، قبولیت بمقابلہ انکار، کیونکہ یہاں ایک بہت ہی لاجک والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر نشانیاں واقعی اتنی واضح تھیں اور مختلف کتابوں میں موجود تھیں، تو پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا انکار کیوں کیا؟ لیکچر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ انکار کی وجہ کبھی بھی ثبوتوں یا نشانیوں کی کمی نہیں تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ انسانی انا، گہرا قبائلی حسد اور نسب کے غرور کا نشہ تھا۔ لوگوں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ وہ جس نبی کی توقع اپنے خاندان یعنی بنو اسحاق میں کر رہے تھے، وہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ یہی وہ تعصب تھا جو انہیں حقیقت دیکھنے سے روک رہا تھا۔ اس حوالے سے لیکچر کا یہ آخری نقطہ نظر واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ کیا تاریخ میں حقیقت کو جھٹلانے کی وجہ واقعی ثبوتوں کی کمی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہماری اپنی انسانی انا، ہمارا فخر اور ہمارے تعصبات ہوتے ہیں جو ہمیں ان نشانیوں کو دیکھنے سے بالکل اندھا کر دیتے ہیں جو شاید ٹھیک ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوں؟ ہمارا آج کا یہ جائزہ یہی مکمل ہوتا ہے، لیکن سچ پوچھئے تو یہ آخری سوال اپنے اندر ایسی گہرائی رکھتا ہے جو لمحہ فکریہ بن کر کافی دیر تک ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔